جی سر سسپینس کافی بڑھ گیا ہے, وہ مسٹریز کیا تھیں وہ بتائیے. میں پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلا سوال وجہ سے میں نے عرض کیا ہے کہ سید اکبر کو جب قابو کر لیا گیا تھا تو مارا کیوں گیا؟ بالکل یہ کہ محمد شاہ انسپیکٹر جو ہے, اچھا یہ بات میں یہاں پہلے شاید ذکر نہیں کر سکا کہ نجف خان جو ایس پی ہے وہ آخری وقت تک انکار کرتا رہا ہے کہ میں نے یہ حکم نہیں دیا تھا. اچھا اس کے بعد آئیے محمد شاہ کی طرف. اس انسپیکٹر کو برخاست کیا گیا اور چند ہی مہینوں کے اندر اس نے فیصل آباد میں ایک ٹیکسٹائل مل بنا لی اپنی. جی اس انسپیکٹر نے اس انسپیکٹر نے اپنا ٹھیک ٹھاک کاروبار شروع کر دیا. اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے پراسرار باتیں شروع کر دی تھی اسی ایشو کے اوپر کہ مجھے بہت کچھ پتا ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں. چنانچہ ایک دن گجرات کے علاقے میں اس انسپیکٹر کو محمد شاہ کو مرڈر کر دیا گیا. وہ کس نے کیا؟ یہ کسی نے آج تک نہیں پتا چل سکا کس نے کیا. جن لوگوں نے لیاقت علی خان کو کیا. اس پر ایک بڑی ہارش قسم کی سٹوری دے دی اے پی پی نے. اے پی پی اس وقت پرائیویٹائزڈ تھی اور اس کے انچارج تھے مسٹر نقشبندی ان راول پنڈی. انہیں فوری طور پر دھمکیاں ملنے لگیں اور انہیں اپنا منہ بند رکھنے کی آخری وارننگ دی گئی کہ اگر تم نے اس کے بعد کچھ کہا اس سٹوری کے فالو اپ کے طور پر تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو محمد شاہ کا ہوا. اس کے بعد تحقیقات شروع ہوئی تو آئی جی اعتزاز الدین نے یہ انویسٹیگیشن شروع کی. اچھا یہ صاحب اپنے تمام جو شواہد انہوں نے اکٹھے کیے, فائلز اکٹھی کی, اس کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے تو ان کے جہاز کو جہلم کے قریب حادثہ لاحق ہوا اور یہ انتقال کر گئے. تمام کاغذات جل گئے تھا, سارا ریکارڈ جل گیا. نہیں تو یہ کاغذات لے کے کہاں کو ردی بیچنے جا رہے تھے؟ ردی بیچنے نہیں جا رہے تھے, مطلب کراچی ٹو پنڈی ٹریول کر رہے تھے. اوہ میرے امال کا, تو یہ بھی اسی پلان کا حصہ تھا؟ اسی پلان کا, اسی اسکرپٹ کا حصہ تھا. اس کے اوپر اس وقت ڈان کے ایک بڑے مشہور ایڈیٹر تھے الطاف حسین. انہوں نے اداریہ لکھا تھا وائی. انہوں نے کوسچنز کیے ہوئے تھے کہ یہ کیوں ہوا ہے, یہ ایسے ان سوالوں کے جوابات اسٹیبلشمنٹ اب تک کیوں نہیں دے رہی. اس پر انہیں بھی اسی طرح کی دھمکی ملی تھی. تو اس دوران حکومت جو ہے وہ گرمانی اور غلام محمد وغیرہ کی تھی. ہاں تو ان سے کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ کیا ہوا بھائی؟ اس وقت میڈیا جتنے جوگا تھا بیچارہ وہ کر رہا تھا, بلکہ ایک کیس چلا جس سے اس فائل کی عدم موجودگی جو ہے اس کا انکشاف ہوا تھا. وہ کیس تھا گرمانی ورسز زیڈ اے سلیری. گرمانی صاحب نے ان کے اوپر ازالہ حیثیت عرفی کا مقدمہ کر دیا تھا. اچھا پھر جب عدالت میں کیس گیا تو ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جناب آپ یہ لے کر آئیں, ہمارے پاس فائل لے کر آئیں. سرکار پہلے پسو پیش کرتی رہی کہ جی ہمارے پاس, ہمیں آرڈر نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. جب عدالت نے بیلف کے ذریعے طلب کروائی تو الٹیمیٹلی 1 ہفتے کا ٹائم لیا حکومت نے کہ جی ہم 1 ہفتے میں, کیونکہ فائل آگے پیچھے ہوگی ہے کہیں, تو ہم آپ کو مہیا کر دیتے ہیں. 1 ہفتے کے بعد, بلکہ 10 دن کے بعد حکومت نے تحریری معذرت کی تھی کہ وہ فائل ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, تو ہم قاصر ہیں وہ فائل دینے. شاباش بھائی. لیاقت علی خان کے مرڈر کیس میں 2 ٹرننگ پوائنٹس بڑے اہم آئے ہیں. وہ کون کون؟ ایک تھا جب سوویت یونین جب ڈیزالو ہوا, جب سوویت یونین ڈس ممبر ہوا تو کے جی بی کا ایک ایجنٹ تھا اناتولی وزیروف. اناتولی وزیروف نے پاکستان میں آ کر مختلف لوگوں کو مختلف اخباروں میں انٹرویوز دیے تھے. اس نے کہا کہ 44 سال پہلے جو قتل ہوا تھا نا لیاقت علی خان کا, اس میں برٹش MI6 کا ہاتھ تھا, اس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ شامل تھے اور کچھ اور فورن ایجنسیز شامل تھیں, موسٹ پروبیبلی CIA. اس کا ایک فقرہ ہے بڑا تاریخی نوعیت کا, کوٹ ہوا ہے مختلف اخباروں میں کہ غلام محمد اور گرمانی وغیرہ جو ہیں جن کے اوپر الزام جاتا ہے کہ مطلب یہاں کے لوکل لوگ جو فارنرز کے ساتھ ملے ہوئے تھے, ان میں غلام محمد اور گرمانی شامل تھے. لیاقت علی خان غلام محمد اور گرمانی کو کابینہ سے نکالنا چاہتے تھے, جبکہ ان دونوں نے لیاقت علی خان کو دنیا سے ہی نکال دیا. او مائی گاڈ. یس. تو دوسرا ٹرننگ پوائنٹ کون سا تھا جی کھوچر صاحب؟
دوسرا ٹرننگ پوائنٹ ہے جو میں نے گزارش کی تھی کہ یہ جو ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ آپ تک پہنچے ہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ریلیز کیے، اس میں اس کیس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل ہے. وہ یار ترسا کیوں رہے ہو؟ بتاؤ وہ کیا ڈیٹیلز ہیں. بتا رہا ہوں تم اتنے امپیشنٹ نہ ہو، یہ بڑا سیریس سبجیکٹ ہے. ہاں میں خود بڑا عجیب، میں تو حیران ہو گیا سٹوری سن کے. جی ابھی یہ بہت ساری سٹوریاں اور تم نے کافی حیران ہونا ہے سن کے. آئی سمجھ؟ اچھا ہاں خواتین و حضرات، ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.